نائی صاحب کیا ہے پی ٹی آئی کی پوزیشن بتائیے پلیز کہ آپریشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کے پی کے میں؟ ایک تو وسیم صاحب، ایک تو میں خان صاحب کا ترجمان ہوں. جی ہاں، جی سر بالکل. تحریک انصاف سے آپ نے تعارف کرایا، میں بانی پی ٹی آئی جی میں معافی چاہتا ہوں، بالکل سپوکس پرسن ہوں. صاحب بہت ریلیونٹ ہے آپ تو اس لحاظ سے بہت ریلیونٹ ہے. اچھا، یہ مالک صاحب نے جو بات کی ہے، مالک صاحب شاید بھول گئے ہیں کہ میری بھی 2 اپریل 2025 کے بعد میری ملاقات نہیں ہوئی. صحیح. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ لارجر بینچ کا فیصلہ ہے، اور اس کے بعد علی امین گنڈاپور کی یا سیف کی تو ہوتی ہے، علی امین کی بھی ہوئی ہے، سیف کی بھی ہوئی ہے. اب آپ کا میں پروگرام سن رہا تھا، دنیا میں جو حالات دیکھیں، فارن پالیسی جو ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز فار دا انٹرسٹ آف اپنے ملک کے لیے ہوتی ہے. میں نے ابھی سنا ہے آپ کے پروگرام کے اندر 4 لوگوں کے تجزیہ کہ ٹرمپ کے بارے میں ایک ورژن آیا ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل آدمی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جنگ نہ ہو، اور جنگ الیکشن سے پہلے اس کا کیا تھا، اور بعد میں اس نے منسٹری آف ڈیفنس بھی ختم کی اور وار بھی. دیکھیں، ہم نے بھی خطے میں اگر امن چاہنا ہے تو پیراماؤنٹ ہوتا ہے اپنے ملک کو بچانا. خارجہ پالیسی میں ایک چیز سامنے ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے ملک کو بچانا ہے، اور اس ترتیب سے آپ نے فارن پالیسی کو فارمولیٹ کرنا ہے. یہ ایک فارن پالیسی کی ڈیفینیشن ہے کہ آپ نے ملک کو کیسے چلانا ہے. اب آ جائیں جو میں نے ابھی بریسٹر اپنا سیف کا سنا رہے تھے، جو ترجمان فراز مغل ہے، اس کا ترجمان تو گنڈاپور صاحب کا، وہ میں نے سن لیا. وہ کے پی کے گورنمنٹ کے نا، سیف صاحب علی امین صاحب کے ترجمان ہے نا. جی، سیف صاحب جو ہیں وہ ایڈوائزر ہیں، اور جو ترجمان ہیں ان کا فراز مغل ہے. جو یعنی سیف صاحب کی رائے کو گنڈاپور صاحب کی رائے نہ سمجھا جائے؟ نہیں سمجھا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں سمجھا جائے. میں نے کہا شاید آپ اس کا بھی سنائیں گے. نہیں، ان سے بات ہی نہیں ہوئی تو کیا سنائے. وہ سیف صاحب سے ہوئی، وہ فراز مغل صاحب کو ابھی بھی ملا رہے ہیں. ملائیں ابھی اس نے آپ نے بتایا ہے کہ اس نے کہا کوئی آپریشن نہیں، ناٹ ایٹ آل. یہ جو میں ابھی سو رہا تھا. جی ہاں. اچھا، خان صاحب کا جو ہے، جو علیمہ خان نے بتایا، جو ابھی آپ ٹویٹ بتا رہے ہیں. اچھا، میری ملاقات خان صاحب کو 27 اپریل کو ہوئی، ٹھیک ہے، اور پھر ہوئی 2 مارچ کو. خان صاحب نے ایک مجھے جو بتایا تھا کے پی کے کا اس کا، اور دوسرا مجھے جب جعفر آباد ٹرین کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد میری ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میری حکومت کے دوران 3 سال نہ کوئی ڈرون حملہ ہوا ہے، نہ کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہوا ہے. اور میرا سوال سمپل ہے کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا ہے اس وقت؟ آپریشن ہو رہا ہے کے پی کے میں غیر منصفانہ یا نہیں ہو رہا، صرف انٹیلیجنس بیس ہو رہا ہے جو معمول کی بات؟ دیکھیں اب ایڈوائزر نے آپ کو کہہ دیا کہ نہیں ہو رہا، ایسی کوئی بات نہیں. اور خان صاحب نے کہہ دیا کہ ہو رہا ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپریشن ہو رہا ہے، نہیں سر، وہ اگر والی بات ہی نہیں، وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہو رہا ہے، اور یہ ہماری حکومت کو کمزور کرنے کی سازش ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ خان صاحب کہتے کیا ہیں؟ خان صاحب کہتے کیا ہیں بدامی صاحب؟ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جو افواج پاکستان کے افسران، آج بھی ایک شہید ہوا ہے میجر، کل ہوا ہے میجر عدنان ایس ایس جی کا ہے، یا ہمارے جتنے فوج کے جوان ہیں، ہمارے آفیسرز ہیں، ہمارے انوسنٹ لوگ جو وہاں مارے جا رہے ہیں، اگر ہم آپریشن میں ان لوگوں کو، حکومت کو یا سول کو ان کو اعتماد میں نہیں لیں گے تو وہ لوگ اور زیادہ دشمن ہو جاتے ہیں. باہر کے دشمن کے ساتھ لڑائی آسان ہے، اندر کے دشمن کے ساتھ لڑائی لڑنا بہت مشکل ہے. اور آپ نے دیکھا بلوچستان کے اندر آپ کی حکومت کے بیٹھے ہیں، ولی صاحب بتائیں گے، آپ کی رٹ ختم ہوتی جا رہی ہے. بلوچستان کے حالات، وہ تو ولی صاحب تو شاید کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں بھی شاید نہیں ہے، کے پی کے مناظر بھی جاتے ہیں، بڑے خطرناک ہوتے ہیں. نہیں اچھا، میں یہ آپ کا اس میں موقف آ گیا.